آپ مریم نواز کو اور عثمان بزدار میں سے کون وزیر اعلیٰ پنجاب بہتر سمجھتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں۔ شیر افضل مرود صاحب کا کہنا میں عمران خان کا بہت پرانا ساتھی ہوں، کہاں تھے وہ پہلے؟ اب عمران خان اندر ہیں تو کیوں پی ٹی آئی میں ان ہے؟ اس ٹائم کہاں؟ شیر افضل مرود صاحب اچھے اسپوکس مین ہو سکتے، اچھی طرح بات کر سکتے، عوام ان کو جو پذیرائی دیتی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے دیتی ہے۔ آپ کے پی ٹی آئی میں پیراشوٹر جیسے شہباز گل، شہزاد اکبر، زلفی بخاری تھے عمران خان کے پرانے ساتھی میں، سارے نیشنلٹی ہولڈر، سارے کوئی انگلینڈ بیٹھا، کوئی امریکہ پارٹی پہ مشکل وقت آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف از دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان۔ اس کے اندر اس طرح کے اکا دکا کیسز ہو جاتے ہیں۔ بندیہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بین بھی لگ سکتا ہے۔ اس کو کوئی بھی بین نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل، میں ہوں طلال اشتیاق۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین الدین قریشی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ ان کا تعلق اس ٹائم تو سنی اتحاد کونسل سے ہے، جبکہ پی ٹی آئی میں یہ ساؤتھ پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ ملک کی سیاست اور پنجاب کی صورتحال کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام طلال صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دا ٹائم۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا اس ٹائم جو پنجاب کا سینیریو ہے، آپ آنے والے وقت میں پنجاب میں پی ٹی آئی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا 5 سال مسلم لیگ کی حکومت رہنے کے بعد پی ٹی آئی پنجاب میں دوبارہ ریوائول کر سکے گی؟ پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی کے اندر اپنا بھرپور جو رول ہے وہ ادا کر رہی ہے ایز این اپوزیشن پارٹی۔ دیر ہیز ناٹ بین اے سنگل ڈے کہ جب ہم لوگوں کا اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر اور میڈیا ٹاک نہ ہوئی ہو۔ تو اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت کے لیے ایک مرر کی طرح ثابت ہوتی ہے، جو ان کو عکس دکھاتی رہتی ہے ان کی غلطیوں کا، ان کی مس مینجمنٹ کا، ان کی کرپشن کا۔ تو پنجاب اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی ہے وہ بھرپور اپوزیشن کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ حکومت جو ہے وہ ایک نہایت ہی انکمپیٹنٹ اور کرپٹ حکومت ہے۔ دے آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس، دے ول کیپ میکنگ مسٹیکس، اور اسی طرح ہی ان کا ڈاؤن فال ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا 12 کروڑ سے زیادہ کا یہ صوبہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی 3.5 سال کی حکومت میں عثمان بزدار جیسے ایک ناتجربہ کار کو مانی چیئرمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، کیا یہ 12 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم نہیں سمجھتے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر جب گورنمنٹ میں تھی تو بہت سارے اچھے کام بھی کیے گئے۔ ہم صرف ایک بزدار صاحب کو پکڑ کر جو پی ٹی آئی نے جو عوام کو سہولیات دی ہیں، جو عوام کے لیے انہوں نے جو کام کیے ہیں، جس کے اندر ہیلتھ کارڈ از نمبر 1۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں تعلیمی اداروں کے اندر انفراسٹرکچر سارا نیا بنا ہے۔ تو پنجاب کے اندر ایسی بات نہیں ہے، بزدار صاحب مائٹ بھی جسے کہتے ہیں اس طریقے سے وہ نہیں تھے اپنا ان میں لیڈرشپ کیپیبلٹیز، بٹ پی ٹی آئی نے آن دی ڈائریکشنز آف عمران خان صاحب، اور جو عمران خان صاحب نے ٹیم بنائی تھی پنجاب کے اندر، انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے۔ اچھا سر، ایک طرف آپ کے پارٹی رہنماؤں میں تنازعات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ، کیا آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان کی سیاست میں کیا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس ایک سمپل سی بات ہے کہ پی ٹی آئی از اے ویری بگ پارٹی۔ اٹ از ناٹ ون آف دی بٹ دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان۔ جب اتنی بڑی پارٹی ہو اور آپ کا جو چیئرمین ہو وہ پابند سلاسل ہو، تو کئی دفعہ چیزیں مس انٹرپریٹ ہو کر باہر پہنچتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ تمام پارٹی کی لیڈرشپ، تمام پارٹی جو ہے وہ چیئرمین صاحب کے پیچھے متحد کھڑی ہے۔ آج کی تاریخ تک آپ مجھے بتائیں، انہوں نے ہمارے اوپر الزامات لگائے کہ جی آپ کے پی ٹی آئی کے اندر، پنجاب کے اندر فارورڈ گروپ بن رہا ہے۔ مجھے کوئی ایک ایم پی اے بتائیں جو کہ پارٹی پالیسی کے خلاف جس نے کوئی ڈائریکشن دی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے 9 مئی کی بات کی۔ 9 مئی کے اندر ہمارا پہلے دن سے جو سٹانس ہے، نہ صرف ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کا بلکہ ہماری تمام لیڈرشپ کا، ہمیشہ ہر سطح کے اوپر وائلنس کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے 9 مئی کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ لوگ جو وائلنس میں انوالو ہیں ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور لیکن ایک صرف ہم لوگ
سال سے ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی کرائم ہوتا ہے, اس کرائم کی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. آج کی تاریخ تک وہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی. ہم نے کہا کہ جی آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اس جوڈیشل کمیشن کو چاہیے کہ وہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کی فرینزک کرائے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ شیر پاؤ برج کراس کر کے آپ پہنچتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس, میاں میر برج کراس کر کے آپ کور کمانڈر ہاؤس پہنچتے ہیں. آج کی تاریخ کے اندر بھی اگر آپ ان برجز کو کراس کریں تو آرمی کی پکٹس وہاں لگی ہوئی ہیں. وہاں پر کم از کم آدھا گھنٹہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دلانی پڑتی ہے, اپنی گاڑی کی اپنا وہ تلاشی دینی پڑتی ہے. اس دن کے سی سی ٹی وی کیمرہ سے دیکھا جائے کہ اس دن یہ سب کہاں تھے, نمبر 1. نمبر 2, شیر پاؤ برج کے نیچے قربان لائنز موجود ہے جہاں ہر وقت 300 سے 400 پولیس والے ریزرو میں موجود ہوتے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ سر, جب تک آپ جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری نہیں کریں گے کہ اس پورے واقعے کے کلپریٹس کون ہیں اور اس کے بینیفیشری کون ہیں, تب تک تو آپ خالی کہتے رہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو دبانے کے لیے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہیں. عوام اب آپ 1948 میں نہیں رہ رہے. عوام بہت ہوشیار ہے اور تھینکس ٹو آل دا ڈیجیٹل میڈیا, تھینکس ٹو آل دی یہ سوشل میڈیا, عوام آپ کے میرے سے زیادہ آگاہی رکھتی ہے کہ اس دن کیا ہوا اور کیسے ہوا. اچھا سر, آپ کا جس طرح آپ نے اپنا 9 مئی کے حوالے سے سٹانس اپنایا, اس پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. دیکھیں, آپ نے شیر پاؤ برج کی بات کی کہ وہاں پہ لوگ گزر کے جاتے ہیں سارا. ایک تو نگران حکومت کی ریسنٹلی جو رپورٹ آئی ہے, شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو, جس میں لوکیشنز اور آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کی ساری چیزیں انہوں نے نومینیٹ کی ہے اور 3 انہوں نے کنڈکٹ اس پہ کیے ہیں کہ اس کا کیا اصلاحات ہونی چاہیے, کیا سزا ہونی چاہیے, جزا ہونی چاہیے. دوسرا سر یہ بتائیے گا, نگران حکومت اس ٹائم تھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس کو جس طرح موب کو ہم روکتے تو وہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہو سکتا تھا, جو کہ پی ٹی آئی چاہتی تھی لاشوں کی سیاست کرنا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں نہیں کی. اس میں آپ نے 2 سوال کیے. پہلی بات ہے لوکیشن کی. یہ جو 2 آرٹریز ہیں, چاہے شیر پاؤ برج ہے چاہے میاں میر برج ہے, یہ ڈی ایچ اے کے ساتھ آپ کو ملاتی ہیں. ہر شخص جو ڈی ایچ اے جاتا ہے یا ڈی ایچ اے سے واپس آتا ہے وہ اس آرٹری سے گزر کر جاتا ہے. اب کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا ہے, اس کی لوکیشن اس میں آ گئی تو کیا وہ مجرم بن گیا؟ پہلا سوال. دوسرے آپ کے سوال کا جواب آپ نے پوچھا, آپ نے کہا کہ جی اگر پی ٹی آئی, اگر حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر لاٹھی وہ کرتی, فورس کا استعمال کرتی, تو خدا نہ خواستہ بڑا ایشو بننے کا اس میں تھا, اندیشہ تھا. سر آپ مجھے بتائیں, لبرٹی چوک کہاں ہے؟ لبرٹی چوک کہاں ہے؟ کور کمانڈر کا گھر کہاں ہے؟ کتنا لمبا ڈسٹنس ہے؟ جب یہ وہاں سے چلے تھے تو کیا ان کو وہاں پر منتشر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سر اگین جوڈیشل کمیشن از دا اونلی سلوشن جو بتائے گا حقائق سے. جوڈیشل کمیشن بتائے گا کیا محرکات تھے. ہو سکتا ہے کیا یقیناً اس کی پاسبلٹی ہے کہ جب موب مینٹیلٹی ہوتی ہے تو اس موب کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو ٹرین کیا گیا ہو کہ آپ نے ان کو اس سائٹ پر لے کر آنا ہے. اچھا سر, ایک صرف اس میں لاسٹ کویشچن 9 مئی کے حوالے سے ہے. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ موب کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کیا آپ کے بانی چیئرمین کے جو بھانجے ہیں, کور کمانڈر کی وردی ان کا لہرانا, کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانا, یاسمین راشد صاحبہ کا موب کو ادھر لے کے جانا, شہریار افریدی کا اسلام آباد میں جی ایچ کیو پہ حملے کی اکسانا, کیا یہ 9 مئی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن کے لیے اس کی مانگ کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا, کسی ایک ویڈیو کے اندر بھی بیگم یاسمین راشد صاحبہ جو ہے انہوں نے کسی ایک ویڈیو کے اندر بھی کہا ہے کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا ہے؟ سر باہر جانے کا تو کہا, سب کو روک رہی تھیں. دیکھیں سر, پرامن احتجاج ہر شہری کا رائٹ ہے. آپ جا کر سٹ ڈاؤن دے دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو روک رہی ہے سب کو, وہ تو کہہ رہی ہے تم کر کیا رہے ہو. سر یاسمین راشد صاحبہ کا تو ہو گیا ہے. آپ یہ شہریار افریدی صاحب جو ان کا آڈیو جو یہ سب میڈیا پہ موجود ہے, اور جو احسان نیازی صاحب ہیں جو بانی چیئرمین کے عمران خان کے جو بھانجے ہیں, میں اس کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہے کہ یہ پاکستان ایک کور کمانڈر کی وردی ادھر لہرانا. دیکھیں سر, اسی لیے تو ہم بار بار ریکویسٹ کر رہی ہے ہماری لیڈرشپ فار دا پاسٹ ہول ایئر
کہ آپ اس کا فرینزک آڈٹ کرائیں, آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو بھی اس کے اندر کلپرٹ ہے ود پروفس ان کو بالکل سزا دیں. اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر احسان نیازی نہیں یا شہریار افریدی نے کوئی ان کو سزا ملنی چاہیے. میں سر پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی حسان نیازی صاحب کا ذکر نہیں کیا, میں نے کبھی بھی شہریار افریدی صاحب کا ذکر نہیں کیا. میں نے سمپلی آپ کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ وہاں پر وائلنس کے اندر انوالو ہیں, ہماری پارٹی نے ان کو کنڈیم کیا ہے. اور میں اس لیے بار بار پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جماعت مرج ہو چکی ہے سنی تو کونسل میں, مطلب آپ کا اصل ریلیشن تو پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے. دو آپ اتنا دھاندلی کے بارے میں مطلب شور مچا رہے ہیں کہ جی الیکشن فارم 47 چھین لیا گیا ہے. اس طرح تو 2018 کے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی پہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دھاندلی کے الزامات لگے. میرا یہ کہنا تو نہیں بنتا, آپ بینگ اے سینئر جرنلسٹ آپ کا فرض ہے کہ عوام تک حقائق پہنچانا. آپ اس کا جواب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دے لیں کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر, پاکستان کی ہسٹری آف الیکٹورل پالیٹکس کے اندر اس سے زیادہ میسو ریگنگ ہوئی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے لٹرلی اسپیکنگ لوگ رات کو ٹی وی پہ ان کا اناؤنس ہو گیا 16,000 سے جیتے ہیں, صبح وہ بیچارہ 1,000. سر اس طرح سسٹم بھی تو 2018 میں بیٹھ گیا تھا نا, میں ایک دم سیٹیں نکلی تھی پاکستان. تو سر جب ہمارا چیئرمین ہماری پارٹی 3-4 سال اسمبلی میں کہتے رہ گئے کہ ای وی ایم لے کر آئیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آئیں, اس کو اور شفاف کریں, تو اس پر بھی یہ نہیں آتے تھے. سر میں آپ کو ود فیکٹس بتا رہا ہوں کہ فارم 45 اور فارم 47 کے اندر پی ٹی آئی کی میجورٹی کو انہوں نے مائنورٹی میں تبدیل کیا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے جس سے ہم جتنا چاہے اپنا چہرہ چھپائیں ہم نہیں چھپا سکیں گے, کیونکہ حقیقت معنوں میں انہوں نے ریگنگ کی جو آخری لیمٹس ہیں وہ تک کراس کی ہیں. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بانی چیئرمین عمران خان نے لائک علیم خان اور اپنے جہانگیر ترین اون چودھری جیسے ساتھیوں کو چھوڑ کر پارٹی کے لیے نقصان یا کوئی ایسا کام, کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے, ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ جہانگیر ترین نے 2018 کی حکومت بنانے میں اور پارٹی کو لے کے چلنے میں علیم خان کا بہت ہے, اون چودھری شروع دن سے ساتھ ہے. کیا یہ بانی چیئرمین کی غلطی نہیں تھی کہ اپنے قریبی ساتھوں کو اور اتنے ان کے ساتھ چلنے والے ان کو پارٹی سے ایک دم علیحدہ کر دینا؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے جب پاکستان تحریک انصاف بنائی, ہی از دا فاؤنڈر چیئرمین آف دا پارٹی, انہوں نے کچھ رولز سیٹ کیے, انہوں نے کچھ اصول لے کیے. سر نمبر 1, عمران خان صاحب کبھی بھی کسی کی کرپشن, کسی کی بلیک میلنگ سے وہ کبھی بھی اس کو سر عثمان بزدار صاحب کی جتنی کرپشن سامنے آئی ہے اس پہ تو 3.5 سال عمران خان نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا, بلکہ ان کو لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے, ان کو بتایا گیا ہے, کافی لوگوں نے, علیم خان نے بتایا ہے, سینئر جرنلسٹ نے بتایا جو ان کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کبھی بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. کیوں؟ سر 2 wrongs don't make a right. اب ہم یہ کہیں کہ جی ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے, اس کو آپ فار ایگزامپل آپ اس کے خلاف, کیونکہ قانون نے کرنی ہے نا کارروائی, کوئی عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر تو نہیں کرنی, تو وہ 2 wrongs don't make a right. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی وہ کرپشن کر رہا ہے تو اس کو بھی کرپشن کی اجازت دے دیں. سر خان صاحب had very high regard for both of these leaders, لیکن جب بات آئی undue favors کی, جب بات آئی کرپشن کے اوپر, عمران خان said no. یہ حکومت 3.5 سال فیڈرل میں بھی رہی ہے, کے پی کے میں بھی رہی ہے, اور سیکنڈلی پنجاب میں بھی رہی ہے, اور بلوچستان میں بھی رہی ہے کچھ دیر. اس کے بعد آپ کے پی ٹی آئی میں پیراشوٹر عباس گل, شہزاد اکبر, ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کہ زلفی بخاری تھے عمران خان کے پرانے ساتھی میں, سارے نیشنلٹی ہولڈر, سارے کوئی انگلینڈ بیٹھا, کوئی امریکہ پارٹی پہ مشکل وقت آیا ہے, مزے انہوں نے اقتدار کے بھی لوٹے ہیں اور حکومتوں کو بھی لوٹے. کیا پیراشوٹرز کو وزیر بنانا عمران خان کی غلطی نہیں تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے پہلے جیسے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف از دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان. اس کے اندر اس طرح کے اکا دکا کیسز ہو جاتے ہیں, بٹ بائی اینڈ لارج دیکھیں, میں عمران خان صاحب سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, میرا خونی رشتہ نہیں ہے. میں اپنے ورک کی بنیاد کے اوپر میں نے ایز اے ورکر سٹارٹ کیا, حالانکہ میں آئی واز این ایکس پروونشل منسٹر آلسو, بٹ آئی اسٹارٹیڈ
میں نے تنظیم سے اپنا کام شروع کیا. تنظیم سے جنرل سیکرٹری مجھے پارٹی نے بنایا ساؤتھ پنجاب کا, پھر پریزیڈنٹ ساؤتھ پنجاب بنایا, پھر ٹکٹس کے اندر خان صاحب کی مشاورت سے ہم نے ڈسٹریبیوشن کی. تو پارٹی کے اندر خان صاحب اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی رشتہ دار, ان کا کوئی بھائی, ان کا کوئی بھتیجا بھانجا نہ ہو. اگین اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک دو کیسز اس طرح آ جاتے ہیں. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر الیکٹورل پالیٹکس کو چلنے دیا جائے, ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دیا جائے, تو وہ سائیکل ہے جو خود بخود گندے انڈوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. تو سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں الیکٹورل جو سائیکل اس کو چلنے دینا چاہیے, اسی طرح آپ 5 سال مینڈیٹ لے کے, بے شک آپ کا بقول آپ کے میرے نہیں کہ یہ انہوں نے چوری کر کے مینڈیٹ آئے ہیں, ان کو چلنے دیں سیاست سے. وہ بھی 5 سال بعد دیکھیں گے اگر عوام آپ کو دیتی ہے مینڈیٹ یا یہ عوام کو ڈلیور کر سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی مل جائے گا. سر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ کہیں کا کوئی قانون اصول ہے یا تھا جو ہماری خواتین کی نشستیں انہوں نے لے لیں؟ سر وہ کورٹ نے فیصلہ تو دے دیا نا. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک سیاسی جماعت پہ وکیلوں نے قبضہ کیا ہے؟ دیکھیے اس ٹائم جو بقول چیئرمین گور صاحب ہیں وہ وکیل ہیں, حامد صاحب وکیل ہیں, سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب وکیل ہیں, شیر افضل مروت صاحب وکیل ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سیاسی جماعت پہ وکیلوں کا قبضہ ہو گیا؟ وکیلوں کی مینٹالٹی, آپ جتنا مرضی بیرسٹر ہو وکیل ہوں, ان کا تو آپ کو پتہ انہوں نے اپنے سسٹم سے چلانا ہے. ایک سیاسی جماعت کو چلانے میں اور ایک کورٹ کے معاملات کو چلانے میں بہت فرق ہے. دیکھیں عمران, دوز ور انیوژل سرکمسٹانسز. جب عمران خان صاحب پابند سلاسل تھے, انہوں نے ہر طریقے سے خان صاحب کو کارڈن ڈاؤن کیا ہوا تھا اور سوائے لائر سے ان کو مل کوئی نہیں سکتا تھا. اب خان صاحب نے پارٹی تو چلانی تھی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہمارے سے جب ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن کا ٹائم آیا, ہم تو نہیں مل سکتے تھے خان صاحب کو, کوئی پولیٹیکل بندہ خان صاحب کو نہیں مل سکتا تھا. مل سکتے تھے لائرز. ہم ان لائرز کو پوری ہر حلقے وائز بریفنگ دیتے تھے, پروز اینڈ کونز آف کینڈیڈیٹس بتاتے تھے, وہ خان صاحب کو ملتے تھے, ہمیں فیڈ بیک دیتے تھے, اس فیڈ بیک کا جواب دیتے تھے, پھر ٹکٹ چیک فائنل ہوتی تھی. حالات اس ٹائم ایسے تھے. اب جیسے جیسے حالات تھوڑا سا چینج ہو رہے ہیں, ہر میٹنگ کے اندر عمر ایوب صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے, یا ہمارے وہ سینیٹر ہیں اور لیڈر آف دی ہاؤس ہیں شبلی فراز صاحب, ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. رؤف صاحب جو ہمارے سیکرٹری انفارمیشن ہیں, ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. اس ٹائم وہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز. خان صاحب کو ملنے کسی کو نہیں دیا جا رہا تھا, خان صاحب سے کسی کی بات بھی نہیں ہو سک رہی تھی. تو لائرز ور دا اونلی آؤٹ لیٹ وی ہیڈ. اچھا سر, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پارٹی میں آپ جس طرح آپ نے بولا ہے کہ نام ہے ضرورت تھی جس کی وجہ سے خان صاحب نے کیا ہے, پارٹی کا امیج نہیں خراب ہوا؟ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی لڑائیاں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین شپ نہیں دی گئی تو اس پہ انہوں نے کہا جی میں نیکسٹ ٹائم ساتھ نہیں دوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے شیر افضل مروت صاحب کا کہنا میں عمران خان کا بہت پرانا ساتھی ہوں. کہاں تھے وہ پہلے؟ اب عمران خان اندر ہیں تو کیوں مطلب وہ اب پی ٹی آئی میں ان ہے, اس ٹائم کہاں تھے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر شخص جو یہاں موجود ہے اس جماعت کے اندر, مجھ سمیت, اس کی عزت, اس کی جو پبلک پرسیپشن ہے, جو عوام کی جو اس کے ساتھ جو جڑ کے کھڑی ہے, وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے, وہ میری وجہ سے نہیں. شیر افضل مروت صاحب would be a very جسے کہتے ہیں نا اچھے اسپوکس مین ہو سکتے, اچھی طرح بات کر سکتے, اچھے پولیٹیشین نہیں ہو سکتے. میں آپ کو وہیں کہنے لگا تھا. لیکن عوام ان کو جو پذیرائی دیتی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے دیتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا کہ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. اچھا سر, اب اندیہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بین بھی لگ سکتا ہے, مطلب اس کو بین بھی کیا, ایکٹیویٹی پہ بھی بین کیا, تو تب آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سر انہوں نے کیا الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی کو بین نہیں کیا ہوا تھا, نہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں سر, وہ تو ایک کورٹ کا فیصلہ تھا, ایک اداروں کا فیصلہ تو نہیں. سر ایک فیصلہ ہے اداروں کا, ایک فیصلہ ہے عوام کا. پاکستان تحریک انصاف ایک عوام کی جماعت ہے. عوام کو اس سے اپنے سنہری مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں. جب تک عوام عمران خان کے ساتھ ہے, تحریک انصاف کے ساتھ ہے, بلیو یو می, اس کو کوئی بھی بین نہیں کر سکتا, یہ کسی صورت کے اندر بھی. سر آخری 2 سوال پوچھوں گا. ایک تو آپ مجھے جو کہ کسانوں کا ایشو ہے, مطلب گندم درآمد کی گئی ہے, اس پہ انہوں نے مطلب بڑا شور مچایا کسانوں میں, بلکہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. آپ کا بھی ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے,
کیا وہ پی ٹی آئی کی آواز نہیں اٹھائی گئی؟ پی ٹی آئی نے کسانوں کا اتنا ساتھ نہیں دیا، اور آپ حکومت کو کیا تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کسانوں کے حوالے سے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ساتھ پی ٹی آئی نے دیا ہے سر وہ اپنی حکومت کے دور کی بات کر رہے ہیں نہ سر، نہ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. بینگ دی اپوزیشن ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر ان پنجاب اسمبلی، جتنا ہم نے ساتھ دیا ہے، ہم نے ہر روز بلا ناغہ اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی، میڈیا ٹاک کے اندر بھی کسان کی آواز کو اٹھایا ہے. سر اٹ از اے اسکینڈل آف دی ڈیکیڈ، جو اتنا بڑا یہ اسکینڈل ہے. 22 اکتوبر کو یا 23 اکتوبر کو ای سی سی کے اندر فائنل ہو رہا ہے کہ گندم امپورٹ کرنی چاہیے، باوجود کہ ان کو کہنے کے کہ جی آپ کے پاس 45 لاکھ ٹن کے ذخائر موجود ہیں، انہوں نے امپورٹ کی. یوکرین سے جو اپنا جو ویسل ہے، اس کو کم از کم اس کو 3 ہفتے لگتے ہیں، 21 دن. 23 تاریخ کو ای سی سی فیصلہ کرتی ہے امپورٹ کیا جائے، 1 تاریخ کو جہاز ڈاک ہو جاتا ہے. تو دیٹ مینس کہ کسی نہ کسی کا یہ پلان تھا، کسی نہ کسی نے پیسے بنائے، اور ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ انہوں نے یہ ساری جو تھی یوکرین سے گندم جو ہے یہ بک کر کے، اور راستے کے اندر وہ تھی. یہ تو فارمیلٹی سی انہوں نے کی ایک ای سی سی کے اندر. تو میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں، اٹ از گوئنگ ٹو بی اے اسکینڈل آف دا ڈیکیڈ، نمبر 1. نمبر 2، یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ کسان غریب کی اس ٹائم جو گندم ہے 2400، 2500، 2700 روپے من کے اندر لوگ اٹھا رہے ہیں. اٹھا کون رہا ہے؟ مڈل مین اٹھا. سر 3000 کا تو آج کل ڈیفینس سے پیزا ملتا ہے، جس آپ گندم 2700 من کی بات کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اور ہوگا یہ اگلی دفعہ کسان گندم نہیں لگائے گا، اور آپ اتنے برے وشس سائیکل میں پھنس گئے ہیں کہ جب اگلے سال گندم کسان نہیں لگائے گا تو آپ کو پھر امپورٹ کرنی پڑے گی، پھر دہاڑی لگانے والے اپنی دہاڑی لگائیں گے. سر ایک آخری سوال ہے جاتے جاتے، کیا آپ مریم نواز کو اور عثمان بزدار میں سے دونوں کو کون وزیر اعلیٰ پنجاب بہتر سمجھتے ہیں؟ بلکہ ان کی تو ابھی 4 ماہ حکومت ہوئی ہے، لیکن 4 ماہ کی کارکردگی اور 3.5 ماہ کی کارکردگی میں بہتر کون؟ دیکھیں سر، جو اپنا چیف منسٹر صاحبہ ہیں، کیا نام بتایا تھا؟ مریم نواز صاحبہ. سر آپ اب یہ تو نہ کریں کہ آپ سلپ ہو گیا. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں. سر عمران خان بھی تو ٹک ٹاک پہ آئے تھے نا. عمران خان اس طرح نہیں تھے. عمران کے پیچھے دنیا، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب از دا موسٹ فوٹوگرافڈ پرسن ان دا ہول ورلڈ. سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. Thank you very much for your time. It was a pleasure meeting all your team, or you're always welcome.